अस्सलाम वालेकुम। अगर आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, ज़ीरो तैयारी है, तो ये जो क्वेश्चंस आपको दिखाने लगा हूँ, ये वो हैं जो कि बोर्ड में आ चुके हैं। तो इनको आप तैयार कर लें, आपके बेहतरीन नंबर आ जाएँगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो चलते हैं, मैं आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बोर्ड में आ चुके हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि जब आप उन क्वेश्चंस की तैयारी करते हैं, जो कि बोर्ड की तरफ से पहले जारी किए जा चुके हैं, तो इसका मतलब ये कि बोर्ड आपको बता रहा है, भई ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन्हीं की तैयारी करें, इसके अलावा आपको पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उर्दू की बात कर लेते हैं क्लास 9th की। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है गज़ल और नज़्म की यहाँ बात की गई है। 3 अशार जो है आप देख सकते हैं कौन सी नज़्म है? कब्ज़ा हो दिलों पर किया और इससे सिवा तेरा, इसको आप देख लें। शाख़ बुरीदा से सबक अंदोज़ हो, फिर बादल हवा के ऊपर हो मस्त छा रहे हैं, सबा बेशक आती मदीने से तू है, ये वाली नज़्म आप देख लें। उसके बाद दूसरी जो गज़ल है, कहूँ क्या हुई उम्र क्यों कर बसर, हम हैं सॉरी मैं जागा क्या वक्त सोया क्या, इसको आप देख लें। हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, फिर ये बुलबुल को बाग़बां से न सयाद से गिरा। उसके बाद देखिए नसर पारों की तशरीह में देखिए, ये बंगला कमो पेश 2 एकड़ क़ता ज़मीन में वाक़ था। ये देख लें। दूसरा ये देख लें, मैं सीधा सामने वाला सॉरी सामने सामने दालान में अपने हम जमात के पास जा बैठा। एक ये आप पैराग्राफ देख लें, ये आपको पता होगा कि कौन सा सबक है, इनको आप देख लें। अब ये देखिए सवालात में से कोई से 5 मुख्तसर जवाबात तहरीर करें। बेरंग ख़त से क्या मुराद है? सबक काहिली के मुताबिक कौम की बेहतरी कैसे मुमकिन बनाई जा सकती है? ख्वाजा बासित ने मीर और मिर्ज़ा के कलाम का मुवाजना कैसे किया? नज़ीर अहमद देहलवी के नावलों में से कोई से 2 के नाम लिखिए। पंचायत से क्या मुराद है? हमद किस नज़्म को कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लब फूल की तरह नाजुक है, इस मिसरे में मुशब्बहा की निशानदेही करें। मतला और मक्ता में क्या फ़र्क है? ये मतला और मक्ता जो है या फिर ये हम किसे कहते हैं, ये वो क्वेश्चन है जो कि हमारे दौर से चलते आ रहे हैं। किसी एक सबक का खुलासा लिखिए। इंपॉर्टेंट, इम्तिहान और पंचायत। ये देखिए पंचायत पीछे यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ चुका है, सो पंचायत बहुत इंपॉर्टेंट। अब निसाब में शामिल नज़्म पेवस्तर शजर से उम्मीद बहार रख का मरकज़ी ख्याल या खुलासा लिखें, ये भी इंपॉर्टेंट। भाई के नाम ख़त लिखे जिसमें ख़त लिखने का तकाजा करें, यानी कि उनको बताएं कि आपने ख़त नहीं लिखा, अपनी खैरियत से हमें आगाह नहीं किया, तो हमें ख़त लिखिए। हेल्थ ऑफिसर के नाम मोहल्ले की सफाई के लिए दरख्वास्त लिखिए। तारीख़ पाकिस्तान के मौजू पर उस्ताद और शागिर्द के दरमियान मुकालमा या फिर लालच की सज़ा के उन्वान पर कहानी लिखी। अभी इंपॉर्टेंट कहानी और इंपॉर्टेंट मकालमा आपके सामने आ चुका है। जुमलों की दुरुस्तगी कीजिए। बावर्चन ने खाना को पकाया, दिल ने चाहा तो ख़त लिखूंगा, सयाह ने कराची को जाना है, सामान मकानात दुकानें सबको जल गई, यार तो तुम तो ईद का सितारा हो गए हो, मिलते ही नहीं। अब या तो आपको ये हिस्सा करना पड़ेगा या फिर ज़रबुल अमसाल की आपको तकमील करनी पड़ेगी। आधा आपको यहाँ पे फिल करना होगा। बिल्ली के भागो डैश, हिसाब जू 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 डैश, शेखी और डैश, तवेले की बला डैश, गुड़ से जो मरे डैश। अब इसमें इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखिए। नसूह की बीवी का नाम था फहमीदा। सोज़े वतन के मुसन्निफ हैं मुंशी प्रेमचंद। दोस्ती का मुरझाया हुआ दरख्त फिर से डैश हो गया, फिर से हरा हो गया। खामोशी आसाब को देती है तक़वियत। आब हयात के मुसन्निफ हैं मोहसिन हुसैन आज़ाद। सराका बिन जोशम डैश की उम्मीद में निकला इनाम की। भैंस का वजूद इंसान के लिए है क्या बायसे मुसरत। हुर्मत का दुरुस्त तलफ़ुज़ है। अब इनमें आप देख लें कौन सा दुरुस्त है। नज़ीर अकबर आबादी पैदा हुए कहाँ? दिल्ली में। गालिब ने दिल को कहा है नादान। हदफ की जमा है अहदाफ। अशार का वाहिद है शेर। मुज़क्कर लफ्ज़ है कौन सा है? कबाब। बाकी सारे क्या है? मुअन्नस है। मुअन्नस लफ्ज़ है नुमाइश। आग का मुतज़ाद है पानी। मकालात सर सैयद की सिन्फ क्या है? मजमून निगारी। सलीम डरता डरता कहाँ गया? ऊपर। अलगू ने पहला नाम किसका अनासिर कलेजा धक से गया, इसको आप देख लें कौन सा सही है। यहाँ पे जमन आएगा। मिर्ज़ा गालिब का असल नाम
کیا تھا؟ اسد اللہ خان۔ شفیق الرحمان کی تصنیف ہے دجلہ۔ شرمسار کا مترادف ہے نادم۔ حجاج کا واحد ہے حاجی۔ حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالامان ڈیش کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا، مدینہ۔ لفظ وارث کی جمع ہے ورثاء۔ غزل کے پہلے شعر کو کیا کہتے ہیں؟ مطلع۔ گو سب سے ڈیش ہے حق تیرا ادا کرنا، مصرع مکمل کیجیے، مقدم۔ فریبی کی مؤنث ہے فریبن۔ انشاءاللہ خان کس کی ملاقات کو آئے؟ جرت۔ ڈرامہ کس زبان کا لفظ ہے؟ یونانی۔ ساتھن کا مذکر ہے ساتھی۔ شاعر کو 2 گز زمین کہاں نہ ملی؟ کوئے یار میں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کون سی کتاب کا اردو کے ساتھ غالب حصہ فارسی میں ہے؟ ارمغان حجاز۔ غالب کو پنشن لینے کے لیے کہاں جانا پڑتا تھا؟ کلکتہ۔ خانم کا مذکر ہے خان۔ دیور کی مؤنث ہے دیورانی۔ لفظ جد کا جمع ہے اجداد۔ رقوم کا واحد ہے رقم۔ ضیافت کا مترادف ہے دعوت۔ لوگ اکثر مرزا غالب کو خط لکھتے تھے بے رنگ۔ قوم کی بہتری کو توقع کی جا سکتی ہے کاہلی چھوڑ کر۔ قوم کی بہتری کی توقع کی جا سکتی ہے کاہلی چھوڑ کر۔ قاطع برہان کے مصنف کون ہے؟ غالب۔ کھیل کے پیچھے دیوانہ بنا رہتا تھا کون؟ سلیم۔ سبق آرام و سکون میں گھریلو ملازم کا نام کیا تھا؟ للو۔ لاء کالج میں کون طالب علم کا دوست تھا؟ منشی صاحب۔ تمام دیہاتیوں نے ماسٹر جی سے کون سے برخورداروں کی خیریت دریافت کی؟ نامولود۔ امپورٹنٹ نظم دیکھیے، جیوں تیرے در پر۔ دوسرا شعر، آفاق میں پھیلے گی کب تک، پڑھتے ہیں پانی ہر جا، اس کے بعد ہے لازوال عہد خزاں۔ اب غزل دیکھیے امپورٹنٹ، ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہو، لگتا نہیں ہے دل میرا۔ اس کے بعد تیسری، میں جو بولا۔ اب یہاں پہ امپورٹنٹ جو ہے وہ نثر پارے دیکھیے، اس وقت جب کہ دعوت حق کے جواب میں، اس کو اب دیکھ لیں کہ کون سا سبق ہے۔ دوسرا، لوگ امتحان کے نام سے گھبراتے ہیں، یہ بھی دیکھ لیں کون سے سبق ہے۔ مختصر سوالات دیکھیے، ابو جہل نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے کون سی رائے دی؟ انسان کب سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے؟ افسانہ سے کیا مراد ہے؟ جمن نے خالہ کی خاطرداریاں کب تک کی؟ شفیق الرحمان کے افسانوں کے 2 مجموعوں کے نام تحریر کیجیے۔ نظم حمد بقول شاعر، محرم اور نامحرم میں کیا فرق ہے؟ مخمس نظم سے کیا مراد ہے؟ مطلع اور مقطع میں کیا فرق ہے؟ اب یہ پھر سے آ گیا مطلع اور مقطع، بہت امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ۔ اب امپورٹنٹ اسباق دیکھیے جن کا خلاصہ آپ کو لکھنا ہوگا، مرزا غالب کے عادات و خصائل، اور دوسرا جو ہے ملکی پرندے اور دوسرے جانور۔ اب کتاب میں دی گئی نظم نعت کا مرکزی خیال، امیر مینائی، آپ دیکھ لیں امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد خط دیکھیے، بہن کا نام خط لکھیے جس میں دسمبر کی چھٹیاں ایک ساتھ گزارنے کے پروگرام کا ذکر کیجیے۔ دوسرا، اپنے اسکول کے ہیڈ ماسٹر یا ہیڈ مسٹریس صاحبہ کو حصول سرٹیفکیٹ کے لیے درخواست لکھیے۔ اب مکالمہ یا پھر کہانی آپ کو لکھنی ہوگی، تاریخ پاکستان پر مکالمہ، اور دوسرا عقل مند بیوی، ان دونوں میں سے کسی ایک کو آپ تیار کر لیں۔ جملوں کی درستگی، بچے نے بہت رویا، اب یہاں پہ صحیح بھی دیے گئے، آپ ان کو یہیں پہ ریوائز کر سکتے ہیں۔ اس کا سائیکل گم ہو گیا ہے، پولیس نے لڑکا اس کی ماں کو دیا۔ اس کے بعد فوج نے حملہ کیے، الٹا چور پولیس کو ڈانٹے۔ ضرب الامثال دیکھیے، اونچی دکان ڈیش، بد اچھا ڈیش، سانپ کا کاٹا ڈیش، گڑ سے جو مرے ڈیش، آج کا کام ڈیش۔ اب گڑ سے جو مرے بہت امپورٹنٹ ہے، پچھلے پیپر پہ آ چکا ہے۔ امپورٹنٹ ملٹیپل چوائس کوسچن، سبق ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولانا شبلی نعمانی کی کس کتاب سے لیا گیا ہے؟ سیرت النبی۔ مرزا غالب اخیر عمر میں اشعار کی اصلاح دینے میں محسوس کرتے تھے کیا؟ گھبراہٹ۔ اس تحریر کو کیا کہا جاتا جس میں کہانی نہ ہو، خیالات، تاثرات اور جذبات ہو؟ مضمون۔ اس زلف پہ بھپتی شب دیجور کی سوجی، سوری یار اگر میں غلط پڑھ گیا، اس کو آپ دیکھ لیں۔ اس مصرے میں شب دیجور سے کیا مراد ہے؟ تاریک رات۔ خواب میں کس نے عاقبت کی دل دہلا دینے والے منظر دیکھے؟ نسوح نے۔
ڈرامے لہو اور قالین کے اختتام پر تجمل نے کس کو کہا نکل جاؤ یہاں سے کمینے؟ پاجی احسان فراموش اختر کو کہا۔ اب کس کے سامنے بین بجائی جائے تو نتیجہ تسلی بخش نہیں نکلتا؟ بھینس تسلی بخش نتیجہ نکلتا ہی نہیں ہے بھائی۔ اس کے بعد سنی ہم نے طوطی یو بلبل کی باتیں، طوطی یا پھر طوطی جو بھی ہے کا لغوی معنی یہاں پہ کیا ہے؟ ایک خوش آواز پرندہ، طوطی ہوگا شاید۔ اب کس نے محض روایتی عشق و عاشقی کے موضوعات سے ہٹ کر شاعری کی؟ اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ برہمن کی باتوں کی حسرت رہی، خدا نے بتوں کو نہ کیا گویا، لفظ طبیعت جمع ہے طباعی، لفظ مقدار کی جمع ہے مقادیر، مہتر کا مؤنث ہے مہترانی، موچی کی مؤنث ہے موچن، مترادف الفاظ کی درست فہرست ہے نخل نہال۔ امپورٹنٹ نظمیں دیکھ لیجئے، تو ہی نظر آتا ہے یہ والا۔ اس کے بعد دوسرا جو بے داغ لالا، اس کو بھی دیکھ لیں۔ سب بھیگتے ہیں گھر گھر، اس کو بھی دیکھ لیجئے۔ جو نغمہ زن تھے خلوت، اس کو بھی، یہ نظم پیچھے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ امپورٹنٹ ہے۔ غزل میں دیکھیے آتش غم میں، یہ دیکھ لیں۔ اس کے بعد کہوں کیا ہوئی عمر، تیسرا ہم کو ان سے وفا کی، یہ دیکھ لیں۔ اب نثر پاروں میں کون کون سے پیراگراف امپورٹنٹ ہیں آپ اسباق خود ڈھونڈ سکتے ہیں۔ باوجود ہے کہ مرزا کی آمدنی، یہ دیکھ لیں۔ اور دوسرا پیراگراف چھوڑ اپنی یہ پٹ پٹ، بچہ رونے لگتا ہے۔ اب مختصر سوالات دیکھیے بہت امپورٹنٹ۔ سائلوں کے ساتھ مرزا غالب کا سلوک کیسا تھا؟ دوسرا، بابا اردو مولوی عبدالحق نے سر سید کے بارے میں کیا کہا؟ سلیم نے 4 لڑکوں کی کیا خوبیاں بیان کی؟ تجمل نے اختر کے انعام حاصل کرنے کی خوشی میں کس چیز کا انتظام کیا؟ سبق قدر ایاز ہے شاید۔ مصنف کو رہنے کے لیے کس قسم کا بنگلہ ملا؟ نظم حامد میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی کون کون سی صفات بیان کی ہے؟ خلوت یا خلوت اوراق میں کون نغمہ زن تھے؟ یعنی کہ کس نے، اس کا شاعر کون ہے؟ میر نے نیم باز آنکھوں کی مستی کو کیا قرار دے دیا؟ سبق کا خلاصہ دیکھ لیے۔ نسو اور سلیم کی گفتگو لہو اور قالین، بہت امپورٹنٹ۔ اب کتاب میں دی گئی نظم برسات کی بہاریں کا مرکزی خیال یا خلاصہ لکھیے اور شاعر کا نام بھی بتائیے۔ شاعر کا نام کیا ہے؟ نذیر اکبر آبادی یا پھر الہ آبادی۔ خط یا پھر نیچے مکالمے کی بات کرتے ہیں۔ خط دیکھیے، اپنی فیس معافی کے لیے ہیڈ ماسٹر یا ہیڈ مسٹریس کے نام درخواست تحریر کیجیے، یا اپنے بہن کے نام ایک خط لکھیے جس میں کسی تاریخی عمارت کی سیر کا حال تحریر کریں۔ اتفاق میں برکت کے عنوان پر کہانی، یہ دیکھ لیں۔ اور ساتھ میں یہ جو مکالمہ ہے گھاک اور درزی کے درمیان۔ جملوں کی درستگی، لہو لگا کر شہید میں داخل ہونا، ہاتھوں کا طوطا اڑنا، کاغذی گھوڑا دوڑانا، 4 چاند لگ جانا، آسمان سے بات کرنا۔ یا پھر یہ ضرب الامثال کی تکمیل کیجیے۔ دل کو دل سے ڈیش ہوتی ہے، غریب کی جور و سب کی ڈیش، بد اچھا ڈیش برا۔ اب یہ بہت امپورٹنٹ ہے، بد اچھا پہلے آ چکا ہے۔ ڈوبتے کو ڈیش کا سہارا، بہت امپورٹنٹ ہے۔ آدمی کا ڈیش آدمی ہے۔ سو یہ وہ کوشچنز تھے، وہ ملٹیپل چوائس کوشچنز تھے، وہ ساری نظمیں تھیں جو کہ پہلے پیپر میں آ چکے ہیں۔ اگر آپ کی تیاری بالکل بھی نہیں ہے، آپ صرف انہی کی تیاری کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بہترین مارکس آ جائیں گے۔ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کر دیجئے، بہت سارے اسٹوڈنٹس تک یہ انفارمیشن پہنچ جائے گی، ان تک یہ امپورٹنٹ کوشچنز پہنچ جائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین مارکس میں، A+ گریڈز میں کامیابیاں عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔